آزمائش دنیا میں کیوں آتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا، اس کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی واقعی مومن ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ پر واقعی توکل کرنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے واقعی اس کی زندگی میں محبت پختہ اور شدید ہے، ان کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی آزمائش ساری دنیا میں خود اس پر ثابت اور ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی وہ کہاں ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کہاں ہے۔ دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کی زندگی خود ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آزمائشیں انسان کے باطن کو ظاہر میں لے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کیا لوگ اس بھرم میں ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، کلمے کا اقرار، ایمان کا اقرار کر کے وہ چھوٹ جائیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ اس گمان میں ہے کہ ان کا دنیا میں امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو آزمایا جائے گا، چاہے وہ ایمان کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس پر امتحان اور آزمائش کے حالات اور لمحات آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ امتحان سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر دیتا ہے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی ہم سچی محبت کرتے ہیں، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول سے سچی محبت ہم کو ہے، ہر آدمی دعوے کرتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اتباع سنت کا امتحان ہوتا ہے، توحید کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے۔ وہ امتحان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی اندر کتنی توحید ہے، واقعی اندر کتنی اتباع سنت کے جذبات ہیں۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی قرآن کریم کی روشنی میں، سورہ العنکبوت کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان سچا یا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ سچا یا جھوٹا اپنے دعوے میں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے تو اپنی دلیل لاؤ۔ انسان کی زندگی اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا آزمائش میں فیل ہو جانا اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور آزمائش میں اس کا کامیاب ہونا اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ آزمائش آتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی سیاسی حالات، کبھی معاشی حالات، کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے۔ سماجی سطح پر، دعوت کے میدان میں، دین کی نصرت کے اعتبار سے، حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے، حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے۔ ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کن کی زندگی مفاد کے لیے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لیے اور آخرت کے لیے کن کی زندگی ہے، کون اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کون خلق کے لیے اور کون خالق کے لیے جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے۔ اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں، آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے، دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائیں گے، وہ یوم الفصل ہے۔ لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے، اور آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے، چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ کرے گا۔
ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا میں حالات ڈالے گا، ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی، یہ کون ثابت قدم ہیں اور کون ہیں جو پھسلنے والے ہیں، کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے، چھٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے۔ تیسری وجہ، تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت اور حالات ڈالتا ہے اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کی، اس کی کوتاہیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا۔ یہ اس کے لیے برائی ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے۔ ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلر 2 تھپڑ لگا کہ جاؤ گھر پہ، چھوڑ دیا تم کو، وہ آدمی خوش ہوگا، اس تھپڑ کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت کو اس نے بڑی مصیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کاٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا، ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، باقی زندگی تو جی سکتا ہے۔ تو جب آدمی چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا کی بجائے دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے صبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مصیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک انسان اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کو دیتا ہے، اس پر مصیبت ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت میں انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو کبھی آزمائش اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندروں، دریاؤں اور پانیوں میں فساد اور بگاڑ اور عذاب ظاہر ہو گیا۔
किस वजह से? बिमा कसबत ऐदी नास, लोगों की करतूत के नतीजे में। जो लोगों ने बुरे आमाल कमाए हैं, उन बुराइयों और गुनाहों के नतीजे में खुश्की और तरी में फसाद पैदा हो गया, बिगाड़ आ गया, उसके नतीजे में अल्लाह का अजाब भी आ गया। अल्लाह फरमाता है लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके बाज़ आमाल के बदले में दुनिया ही में उनकी सज़ा उनको चखा दे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वह अल्लाह की तरफ वापस लौट आएँ, ताकि वह अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें। तो दुनिया में मुसीबतें बाज़ औक़ात इस एतबार से भी आती हैं कि एक इंसान को अपनी गलती का, अपने गुनाह का एहसास हो और वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। सालिहीन पर भी अजाब आता है, दुनिया में मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन ये तकलीफ़ उनके लिए कफ़ारा बन जाता है गुनाहों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि उनका एक मकाम होता है और वो अपने आमाल की वजह से वो मकाम नहीं पा सकते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में उन पर मुसीबत डालता है और एक के बाद एक तकलीफ़ें आती रहती हैं और अल्लाह उन मुसीबतों के ज़रिए से उनको आला मकाम नसीब फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अर्रजुला लयकूनु लहुल मंज़िलतु इंदल्लाहि फमा यबलुगुहा बिअमलिही। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक उनका एक मकाम होता है जिसको वो अपने अमल से नहीं पा सकते। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं उनमें खैर होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बाज़ एतबार से कोताही होती है, लेकिन ईमानी दीनदारी और सलाह और खैर ख्वाही और अंदरूनी बातनी एतबार से कुछ न कुछ खैर उनमें ऐसी होती है जो अल्लाह जानता है। लेकिन आमाल के एतबार से उनमें कहीं न कहीं कमी होती है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के बातिन को देखता है, अल्लाह उसकी पूरी मजमूई खैर को देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला दिलों को भी देखता है और आमाल को भी देखता है। बाज़ औक़ात इंसान अपने बातिन के एतबार से बहुत खैर वाला होता है, लेकिन बाज़ आमाल के एतबार से उसमें कोताही होती है, वो अपने अमल से वो मकाम नहीं पा सकता है जो अल्लाह के यहाँ उसका मुतय्यन है। तो क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ला यज़ालुल्लाहु यब्तलीहि बिमा यकरहु हत्ता युबल्लिगहु इय्याहा। अल्लाह ताला एक के बाद एक उस पर ऐसे हालात डालता है जो उसको पसंद नहीं होते हैं। एक के बाद एक मकरूहात, मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें उसके ऊपर अल्लाह ताला डालता रहता है, उन पर वो सब्र करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको उस मकाम तक पहुँचा देता है जो अल्लाह के यहाँ उसका मुतय्यन है। तो दुनिया में कभी कभी हालात ऐसे लोगों पर भी आते हैं जिनमें एक एतबार से अच्छाई होती है और अल्लाह ताला जानता है कि बंदा अच्छा है, लेकिन कोताही भी इसके अंदर है। तो मुसीबतें अल्लाह उस पर डालता है और इन मुसीबतों पे सब्र करने की वजह से उसको एक ख़ास मकाम जो अल्लाह के यहाँ है अल्लाह ताला नसीब करता है। इस हदीस को इमाम इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और शेख अल-अलबानी ने इसको हसन कहा है।